الذین جو لوگ کفروا کافر ہیں، جو لوگ بھی کافر ہیں، اللہ کے منکر، اللہ کے رسولوں کے منکر، قیامت کے منکر، آسمانی کتابوں کے منکر، جو بھی کافر ہیں جس نام سے بھی ہے، تو یاد رکھو ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے لیے تو اتنا مسئلہ سخت ہے، لن تغنی عنہم اموالہم، نہیں بچا سکیں گے، لن تغنی، ہرگز ہرگز کسی صورت، لن تغنی کسی صورت نہیں بچا سکیں گے، عنہم ان کو، عنہم ان کو، کافروں کو، اموالہم ان کے مال، و اولادہم نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، اللہ کے قہر و غضب سے، اللہ کے عقاب و عذاب سے، شیئا کچھ بھی، یعنی ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ظاہری طور پر دیکھا جائے کہ جس کے پاس مال و متاع ہو، سامان ہو، پیسہ ہو، اور باغات ہوں، زمینیں ہوں، مارکیٹیں ہوں، گاڑیاں ہوں، تو جناب وہ بڑا امیر و کبیر کہلائے گا، اس سے تو لوگ ڈرتے ہیں، اس سے تو جناب جو وردی میں ہے وردی والے بھی ڈرتے ہیں، اس کو سلوٹ مارتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید کوئی پیسہ اس سے مل جائے گا۔ قوانین بھی تو غریب کے لیے ہیں، تو دنیا میں تو بڑی عزت ہے اس کی، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی ایک ٹکے کی عزت نہیں ہے ایسے بندے کی۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اگر عزت ہے، اگر قدر ہے، وہ ایمان کی قدر ہے اور اعمال صالحہ کی قدر ہے، بس۔ اعمال صالحہ بھی ایمان کے ساتھ مشروط ہے، اگر ایمان ہوگا تو اعمال صالحہ کام آ جائیں گے، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو اعمال صالحہ ناکارہ ہو جائیں گے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو دیکھیے دنیا میں لوگ نیکیاں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، اور جناب غریب پروری کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، لیکن یہ سارے اچھے کام اس شرط پر، اس نہج پر کام آ جائیں گے قیامت کے دن کہ اس کا ایمان ہو، یہ مشروط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو یہ سارے بیکار ہے، اس کا بھی ذکر اسی اگلی آیت میں آ جاتا ہے۔ تو دنیا میں تو لوگوں کو ان کا مال بچاتا ہے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ان کی اولاد بچاتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب یہ میرے پاس آئیں گے تو میرے قہر و غضب سے، کفار کو میرے قہر و غضب سے، میرے نافرمانوں کو میرے عذاب و عقاب سے کوئی کچھ نہیں بچا سکے گا، نہ ان کا مال ان کو بچا سکے گا، نہ ان کی اولاد ان کو بچا سکے گی۔ اس لیے فرمایا ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، جو کفر کرتے پھرتے ہیں، لن تغنی، ہرگز نہیں بچا سکیں گے، عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال ان کو نہیں بچا سکیں گے اللہ کے قہر و غضب سے، اللہ کے عذاب و عقاب سے، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد ان کو بچا سکے گی، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ بھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکیں گے۔ واولئک اصحاب النار، یہ تو جہنمی ہیں، کفار جہنمی ہیں۔ ایمان شرط ہے اعمال کے لیے، کفار کو کچھ نہیں ملنا قیامت کے دن۔ فرمایا واولئک، اور ایسے لوگ جو کافر ہیں، اصحاب النار، نار والے ہیں، جہنم والے ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، ہم یہی کفار فیہا، اس میں جہنم میں، اللہ کے عذاب و عقاب میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے، وہاں سے چھٹکارا اور خلاصی نہیں ہوگی ان کو۔ تو دنیا میں یہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اس کا جواب یہ اگلی آیت میں آ گیا ہے نا۔ یہ آپ دنیا میں چلیں پھریں، یہ جو آج کل این جی اوز کے نام پر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں اللہ کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سخاوت اللہ کو پسند ہے جس میں ایمان ہو،
اور دوسرے نمبر پر وہ سخاوت اللہ کو پسند ہے کہ ایمان کے ساتھ اخلاص بھی ہو۔ کفار اگر اچھے اعمال کریں گے، صدقہ اور خیرات کریں گے، دنیا میں بے شک اللہ ان کو دے دے گا، ان کے مال میں برکت آ جائے گی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھی اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نہیں تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہے، کیونکہ شرک کر رہا ہے نا، ریاکاری اور دکھلاوا شرک ہے۔ تو دنیا میں جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار تم کیسے کہہ سکتے ہو فلاں بندے کو، اگر وہ عیسائی ہے یا وہ یہودی ہے، وہ ہندو ہے، وہ مجوسی ہے، وہ سکھ ہے، وہ پتہ نہیں کیا بلا ہے، وہ تو بہت نیکیاں کر رہا ہے، NGOs چلا رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، مثل ما ينفقون، مثال ما ان لوگوں کی ينفقون جو خرچتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا میں جو نیکیاں کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، لوگوں کو کے لیے فلاحی کام کرتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں، تو ان کی مثال فرمایا کمثل ریح، جیسے ایک ہوا ہوتی ہے، ہوا کی مثال، فیہا سر، اس میں شدت ہے، اس میں سردی ہے، اس میں طوفان ہے، سختی ہے، اصابت حرث قوم، کی یہ طوفان پہنچتا ہے، یہ تیز آندھی پہنچتی ہے، حرث قوم، کسی قوم کی کھیتی کو، ایک قوم نے بڑی کھیتی لگائی ہوئی، یہ تا حد نظر کھیتی ہے، اچانک ایک طوفان آتا ہے، ایک تیز آندھی آتی ہے، ایک سخت قسم کی ہوا آتی ہے، تو اس کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ فرمایا ظلموا انفسہم، ایک ایسی قوم کی کھیتی کے پاس یہ طوفان آتا ہے کہ ظلموا انفسہم، اپنے اوپر بڑا ظلم کیا انہوں نے، ظلم سے مراد کفر کیا ہے، شرک کیا ہے۔ ایک مشرک قوم کی کھیتی لگی ہوئی ہے، طوفان آ جاتا ہے، اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے، فَأَهْلَكَتْ ہو، پھر اس کو ہلاک کر دیتا ہے، پوری کھیتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یعنی کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کٹائی کرنی تھی، کروڑوں اربوں روپے کمانا تھا، لیکن اچانک طوفان آیا، اس پوری کھیتی کا ستیہ ناش کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ پاک کی مثال دیتے ہیں کہ کفار کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ اگر دنیا میں فلاحی کام کرتے ہیں، وہ NGOs چلاتے ہیں، وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا ایمان نہیں ہے تو قیامت کے دن ان کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے کھیتی تو لگائی ہے لیکن پکنے سے پہلے طوفان آتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کچھ ہتے نہیں پڑتا ان کے۔ تو کفار کی مثال بھی ایسی ہے۔